بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح و عامل کے سبق میں اور اجراء میں خوش آمدید، مرحبا۔ ہمارا جو سبق چل رہا تھا وہ خطبہ کتاب کا جو خطبہ ہے اس کی ہم ترکیبیں اور اجراء کر رہے تھے۔ وعلی آلہ المجتبیٰ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے اعلم ان العوامل فی النحو علی ما علفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی میت عامل۔ یہ جو درمیان میں جملہ ہے سق اللہ سراہ وجعل الجنت مثواہ، یہ علیحدہ جملہ ہے، اس کی ترکیب علیحدہ ہوگی۔ اگلے سبق میں اس کی ترکیب کریں گے۔ اسے جو درمیان میں جملہ آ جائے جملہ معترضہ کہتے ہیں، تو اس کی ترکیب بعد میں ہوگی۔ تو چلو شروع کرتے ہیں سبق علم سے۔ تو ہمارا انداز وہی ہوگا، پہلے ہم قواعد بھی بتائیں گے، ترکیب بھی کریں گے، آخر میں ہم ترجمہ بیان کریں گے۔ تو علم یہ فعل ہے، فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب، سامیہ یسمعو، یہ صیغہ ہے۔ علم فعل ہو گیا، اور اس ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا فاعل کیا ہے؟ تو اس کا فاعل ضمیر ہے۔ اس کا فاعل کیا ہوگا؟ انت ضمیر ہے اس کا فاعل۔ آگے ہے انا، تو یہ بھی ایک خاص چیز ہے کہ کب انا پڑھا جاتا ہے کب انا، اعراب تو اوپر نہیں لگا ہوا ہوتا، تو اس کے بارے میں ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ مفرد کی جگہ انا پڑھا جاتا ہے اور جملے کی جگہ انا پڑھتے ہیں۔ یہ بھی قاعدہ سنا ہوگا کہ کول اور اس کے مشتقات کے بعد آئے گا تو انا پڑھیں گے، عالمہ اور اس کے مشتقات کے بعد آئے گا تو انا پڑھیں گے۔ یہاں تو ایک عالمہ کے مشتقات کے بعد آ رہا ہے تو انا پڑھ رہے ہیں، اس لیے انا ہی پڑھا جائے گا۔ دوسرا جو اہم قاعدہ ہے، کافیہ میں ہے، بیان کیا ہوا عہدۃ النحو میں بھی ہے کہ مفرد کی جگہ انا پڑھا جائے گا اور جملے کی جگہ انا پڑھا جائے گا۔ پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ مفرد کی جگہ کیسے ہے اور جملے کی جگہ کیسے ہے؟ تو اس کے لیے بھی اس کی پہچان کے لیے ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ 7 چیزیں، یعنی انا اور انا، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ 7 چیزیں بن رہی ہوں گی تو وہاں یہ مفرد ہی ہوگا، مفرد ہی کی جگہ پر ہوگا۔ کیسے؟ یعنی مبتدا بن رہا ہو، انا اپنے اسم اور خبر سے مبتدا بن رہا ہوگا تو پھر بھی یہ کیا ہوگا؟ مفرد کی جگہ پر ہوگا۔ اگر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر خبر بن رہا ہو تو پھر بھی یہ کیا ہوگا؟ مفرد کی جگہ پر ہوگا۔ اسی طرح فاعل ہے، فاعل بن رہا ہو، نائب الفاعل بن رہا ہو، مفعول بہ بن رہا ہو، مضاف الیہ بن رہا ہو یا مجرور بن رہا ہو، یعنی ان 7 چیزوں میں سے دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل، مفعول بہ، مضاف الیہ، مجرور، ان 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر بن رہا ہوگا، اسم اپنے انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر ان 7 چیزوں میں سے کوئی چیز بن رہا ہوگا تو وہاں یہ انا مفرد کی جگہ پر ہوگا اور وہاں انا ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہاں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفعول بنے گا، مفعول، اس بنا پر ہم اسے انا پڑھ رہے ہیں۔ یہ قاعدہ ہو گیا۔ آگے دیکھیں، علم ہمیں پتہ چل گیا فعل ہے، اس کی انت ضمیر اس کا فاعل ہے، اور انا کیسے پڑھا جائے گا، انا کب پڑھا جائے گا، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے ضابطہ پڑھ لیا۔ انا ہے کیا؟ انا حروف مشبہ بالفعل ہے۔ انا کیا ہے؟ انا حروف مشبہ بالفعل، پیچھے بھی بیان کر چکے ہیں کہ انا حروف مشبہ بالفعل اس کو کیوں کہتے ہیں۔
تو اس کی وجہ بھی بیان ہو چکی ہے پچھلے سبق میں۔ انا یہ اسم ہوتا ہے، اس کا اسم کو یہ نسب دیتا ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے۔ تو ان العواملہ، عواملہ پر ہم نسب پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انا کا اسم ہے، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو انا حروف مشبہ بالفعل ہو گیا اور عواملہ اس کا اسم ہے۔ لیکن آگے کے لیے ہم کیا بنائیں گے، آگے جو پوری بات آ رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی ایک قاعدہ ہے، یہ سن لیں۔ یہاں سبق میں نیا ہی قاعدہ ہے کہ درمیانے کلام میں معرفہ آئے، اس کے بعد جار مجرور آئے اور ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو معرفہ کو ذوالحال اور جار مجرور کو ظرف مستقر کر کے حال بنائیں گے۔ قاعدہ دوبارہ سن لیں کہ درمیانے کلام میں معرفہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور آئے اور ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو معرفہ کو ذوالحال اور جار مجرور کو ظرف مستقر کر کے حال بناتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ ہو گیا۔ تو عوامل یہ معرفہ ہے، درمیانے کلام میں آیا ہوا ہے۔ درمیانے کلام کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ اب اسم بن رہا ہے انا کا، درمیانے ہی کلام میں آ گیا، یعنی کسی چیز کا کوئی چیز بن رہے ہو، جز بن رہا ہو تو یہ بھی درمیانے کلام ہی میں آیا ہوا ہے اور ہے بھی معرفہ، اس کے بعد جار مجرور آ رہے ہیں۔ تو عوامل کیا ہوگا؟ ذوالحال ہوگا، اور فی النحوی یہ جار ہے، فی اور نحوی مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر، یعنی اس کا بنا کر کسی کے متعلق کر کے ظرف مستقر کئی چیزوں کا بنا سکتے ہیں، اسے مذکورتن بھی نکال سکتے ہیں، مذکورتن، کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے تو یہاں مذکورتن ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ مذکورتن اسم فاعل ہے اور مذکورتن ہم صیغہ واحد مؤنث کا نکال رہے ہیں، کیونکہ عوامل جو ہے وہ جمع ہے، جمع مکسر، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس لیے جو اس کی ہم نکال رہے ہیں وہ بھی کیا نکال رہے ہیں؟ حال جو نکال رہے ہیں وہ بھی مؤنث نکال رہے ہیں، مذکورتن۔ تو مذکورتن کے متعلق ہو جائے گا فی النحو۔ مذکورتن اسم مفعول ہے اور اس میں ہی ضمیر اس کا نائب الفاعل ہو جائے گا، اس کو فی الحال ادھر ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ آگے بھی الا آ رہا ہے، جار مجرور آ رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ الا جار ہے اور ما موصولہ ہے، ما کیا ہے؟ موصولہ۔ موصول کا صلہ جملہ ہوتا ہے، خواہ اسمیہ ہو، خبریہ ہو، یا فعلیہ خبریہ ہو، اور اس میں عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جو صلہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی عائد کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہاں ما موصولہ ہے اور اس کا جو آگے جملہ ہوگا وہ صلہ ہوگا، اور اس میں ضمیر بھی ہے، جو الف ہو میں ہو ضمیر ہے، وہ موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ما موصولہ ہو گئے۔ الف فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور ہو ضمیر اس کا مفعول ہے، مفعول بہ ہے، اور الف کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، ایک دوست نے کمنٹس کیا تھا کہ صیغے بھی بتا دیا کریں پورے۔ الف یہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، ثلاثی مزید فی، اور محموز الفا، محموز الفا اسباب تفعیل، یعنی اگر حروف اصلیہ میں حمزہ آ جائے تو اسے محموز کہتے ہیں، اور اسباب جو ہے وہ تفعیل کا باب ہے۔ یہ صیغہ ہو گیا، اور اس کے بارے میں بھی قاعدہ ہے کہ ماضی کے جو دو صیغے ہیں، واحد
مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل کبھی اندر بھی ہوتا ہے اور کبھی باہر، یعنی ضمیر بھی فاعل بن سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اس کا فاعل بن سکتا ہے۔ تو یہاں اس کا جو فاعل آ رہا ہے وہ اس میں ظاہر آ رہا ہے۔ الشیخ یہ الفا کا فاعل ہے۔ الشیخ موصوف، امام صفت کیوں بنا رہے ہیں؟ الشیخ بھی معرف ہے، الامام بھی معرف ہے۔ اب جب دو معرفہ آ جائیں تو آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں۔ جب دو اسم ہو دونوں معرفہ ہوں تو پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ صفت کی صفت نہیں آتی، صفت کی صفت نہیں آتی، ہاں ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں، یہ بھی ایک قاعدہ ہے۔ صفت کی صفت نہیں آتی اور ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں۔ الشیخ کو ہم نے موصوف بنایا اور امام کو ہم نے صفت بنایا، اس کی اور صفتیں نہیں آ سکتی امام کی، ہاں الشیخ کی اور صفتیں آ سکتی ہیں۔ اب جو آگے بھی معرفہ آ رہا ہے افضل علماء الانام، یہ معرفہ ہے سارا، تو جب یہ بھی معرفہ آ گیا تو یہ بھی صفت ثانی بن جائے گی، لیکن پہلے ہم بنائیں گے، اس کی ترکیب کریں گے۔ افضل اکیلے میں تو نکرہ ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے افضل، اور علماء اس کے بارے میں آپ قاعدہ سن لیں کہ آخر میں معرفہ اور پہلے نکرہ آ جائیں، پہلے جتنے بھی نکرہ ہوں تو وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ آخر میں معرفہ اور پہلے اور اس سے پہلے جتنے نکرہ ہوں سب مضاف الیہ بنتے ہیں، یہ ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے۔ تو افضل یہ مضاف، علماء مضاف ہو جائے گا، انام مضاف الیہ، علماء مضاف اور انام مضاف الیہ مل کر پھر یہ مضاف الیہ بن جائیں گے افضل کا۔ افضل مضاف اور انام علماء الانام یہ پورا جو ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر پھر صفت ثانی ہو جائے گی۔ اب الشیخ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مبدل منہ بن جائے گا۔ اب ہم مبدل منہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی قاعدہ ہے کہ پہلے لقب آ جائے پھر نام آ جائے تو لقب کو مبدل منہ بناتے ہیں اور نام کو بدل بناتے ہیں۔ تو الشیخ الامام الافضل علماء الانام یہ سارا مبدل منہ بن جائے گا، اور آگے جو نام آ رہا ہے یہ بدل بن جائے گا۔ آگے دیکھیں عبد القاہر، یہ پورا نام ہے، ویسے تو یہ مضاف الیہ ہیں، عبد مضاف ہے، قاہر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ، لیکن جب یہ جمہور کے نزدیک ہے کہ جب کوئی نام کسی کا مضاف الیہ ہو اور کسی کا نام رکھ دیا جائے گا تو پھر اسے مضاف الیہ نہیں بنائیں گے، پھر اسی پورے علم کو ہم کیا بنا دیں گے، جو بھی چیز بن رہی ہوگی وہی بنا دیں گے۔ تو عبد القاہر یہ کیا ہو جائے گا، موصوف ہو جائے گا، موصوف۔ اور بن کے بارے میں بھی قاعدہ ہے کہ لفظ ابن سے پہلے بیٹے کا نام ہو اور اس کے بعد والد، والدہ، دادا، دادی میں سے کسی کا نام ہو تو لفظ ابن ما قبل کے لیے صفت، یعنی جو ما قبل ہوگا وہ موصوف بنے گا اور ابن صفت بنے گا، اور ما بعد کے لیے مضاف بنتا ہے۔ اگر یہ والی صورت نہ ہو تو پھر مبتدا خبر والی ترکیب ہوگی۔ دوبارہ سن لیں، لفظ ابن سے پہلے کیا آ جائے، بیٹے کا نام ہو اور اس کے بعد والدہ، والد، دادا، دادی کسی کا بھی نام ہو تو لفظ ابن ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف بنتا ہے۔ اب ایک اور بھی قاعدہ ہے کہ کہاں ابن کا جو حمزہ ہے گرایا جاتا ہے اور کہاں نہیں گرایا جاتا۔ جب لفظ ابن باپ بیٹے کے درمیان آئے تو اس کا حمزہ لفظوں میں ساکت ہو جاتا ہے، اور اگر ماں اور بیٹے کے درمیان آئے تو ساکت نہیں ہوتا، یعنی ماں آگے ماں لفظ آئے، پہلے بیٹا ہو پھر ماں کا نام ہو تو پھر لفظ ابن کا جو حمزہ ہے وہ نہیں گرے گا۔ جیسے
کہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے لفظ عیسیٰ ابن مریم، تو وہاں ابن کا جو حمزہ وہ نہیں گرا، یہاں بھی گرا ہوا ہے کیونکہ پہلے جو ہے بیٹے کا نام ہے پھر باپ کا نام ہے، اس لیے حمزہ گر گیا۔ تو عبد القاہر یہ موصوف ہو جائے گا، بن کیا ہو جائے گا، مضاف ہو جائے گا، عبد الرحمانی یہ کیا ہو جائے گا، مضاف الیہ۔ پورا نام یہاں بھی عبد الرحمانی مضاف الیہ بن رہے ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک ہم اسے فوراً کیا بنا دیں گے، مضاف الیہ بنا دیں گے۔ اب بن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت اول ہو جائے گا عبد القاہر کی۔ الجرجانی یہ اس میں منصوب ہے، یعنی جس کے ساتھ یا نسبت کی لگائی جائے اسے اسم منصوب کہتے ہیں۔ نسبت کی اگر کسی چیز کے ساتھ نسبت کی جائے تو اسے اسم منصوب کہتے ہیں، تو یہاں اسم منصوب ہے اور یہ بھی صفت ثانی بن رہا ہے۔ عبد القاہر موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر بدل بن جائے گا۔ الشیخ الامام افضل علماء الانام، یہ ہم نے مبدل مینو بنایا تھا، مبدل مینو اور بدل مل کر یہ کیا بن جائے گا، فاعل۔ الشیخ یہ سارا مبدل مینو اور بدل مل کر یہ الفا فعل کا فاعل بن جائے گا۔ الفا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر ما موصولہ کا صلہ ہو جائے گا، موصول صلہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو بن جائیں گے۔ کس کی ظرف لغو بنائیں گے، مذکورتاً جو ہم نے نکالا تھا، کیونکہ پہلے اب نکال چکے ہیں تو دوبارہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے موجود ہے تو اسی کا ہم ظرف لغو بنا دیں گے۔ یہ بھی ترکیب کر سکتے ہیں، اور بھی ترکیبیں ہیں کہ اس کو بھی حال بنا دیں، عوامل ہی سے حال بنا دیں، دوسرا حال بنا دیں، یہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور جو مذکورتاً نکالا ہے، مذکورتاً کی جو ضمیر ہے اس ضمیر سے بھی حال بنا سکتے ہیں، یہ بھی ہے، ترکیب کر سکتے ہیں اس کی۔ بہرحال اس کو ہم مختصر کر رہے ہیں کہ ظرف لغو بنا رہے ہیں۔ مذکورتاً اسم مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف مستقر اور ظرف لغو سے مل کر کیا بن جائے گا، حال۔ عواملہ تھا ذوالحال اور حال مل کر انا کا کیا ہو جائے گا، اسم ہو جائے گا۔ آگے جو دیکھیں یہ جملہ چھوڑ کر میت عامل پڑا ہے، یہ ممیز تمییز مل کر انا حروف مشبہ بالفعل کی خبر بن جائے گا۔ میت یہ مضاف ہے، ممیز بھی کہتے ہیں، ممیز مضاف، اور عامل تمییز ہے، کیونکہ 100 یہ بھی آپ چلو سن لیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمییز آتی ہے جمع مجرور آتی ہے، اور 11 سے لے کر 99 تک یہ مفرد منصوب آتی ہے، اور 100 اور 1000 ان کی مفرد مجرور آتی ہے تمییز۔ تو یہاں 100 کی جو تمییز آ رہی ہے وہ مفرد مجرور آ رہی ہے، میت عامل، کیونکہ 100 اور 1000 ان کی مفرد مجرور آئے گی تمییز۔ اور یہاں جو تمییز ہے میت عامل، یہ تاکید کے لیے ہے۔ تمییز ویسے تو ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہے، جو تمییز ہوتی ہے وہ ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہاں میتوں میں ابہام نہیں تھا، کیونکہ یہ عوامل کی خبر ہے، عوامل اسم تھا اور یہ خبر ہے، تو ابہام دور ہو گیا کہ عوامل 100 ہیں، ابہام تو اس میں نہیں تھا، لیکن تاکید کے لیے آگے عامل تمییز لگا دی، یہ تاکید کے لیے ہے، یہاں ابہام کو دور کرنے کے لیے یہ تمییز نہیں لگائی گئی۔ میت عامل یہ ممیز تمییز مل کر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر بن جائے گا۔ ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفعول بن جائے گا۔ اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ
ترجمہ اگلی ویڈیو میں ترجمہ بھی کر دیں گے، اور جو درمیان میں جملہ معترضہ رہ گیا تھا وہ بھی ان کی ترکیب اور اجرا کر دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو جو اجرا کیا ہوگا سمجھ آ گئی ہوگی، اور قواعد جو بتائے ہیں وہ بھی سمجھ آ گئے ہوں گے، ترکیب بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔